بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے اہل عیال کے لیے نماز کی پابندی کی دعا، جو کہ بالکل پابندی نہیں ہے۔ ہم خود بھی بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی مستقل مزاجی سے اور قرآن کریم اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد اور اپنے اہل عیال کے لیے نماز کی پابندی کی دعا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ حدیث شریف میں بھی اپنے سامنے رکھیں کہ ارشاد نبوی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں صراحتاً اور کنایتاً 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیں، اپنی اولاد کو نمازی بنانے والے والدین کس قدر خوش قسمت ہیں کہ اولاد جب نماز کے ہر تحیات میں سلام سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے گی، تو والدین کے لیے کتنا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو پکا نمازی بنا دے، آمین۔ اور وہ نماز کو پابندی پر لانے کے لیے یہ دعا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تحیات کے، لیکن ہم اس کو معمول میں نماز کے علاوہ بھی اگر مسلسل پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم خود بھی اور ہماری اولاد بھی سارے نماز کی پابندی انشاءاللہ کرنے لگ جائیں گے۔ اس دعا کی، اس آیت کی اتنی برکت ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایسی دعا بتائیں گے جو کہ ہر انسان کی زندگی میں شیطانی وساوس آتے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ ہر ٹائم جب وہ فری ہوتا ہے یا پھر اس کے ہر ٹائم اس کے دماغ میں شیطانی وسوسے اور ادھر ادھر کی یہ پریشانیاں جو ہے وہ اس کے دماغ میں رہتی ہیں، جن سے وہ نکلنا چاہتا ہے لیکن نہیں نکل پاتا۔ تو ایک اللہ کا کلام ہی ہے جو آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطان نظر نہ آنے والا ازلی دشمن ہے جو ہر وقت ایک مسلمان کو گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ قرآن کریم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک کئی بار شیطانی حملوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد الہی سے ہے، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار جملہ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، یہ وہ دشمن ہے جو خوشامد سے بھی جان نہیں چھوڑتا اور رشوت سے بھی جان نہیں چھوڑتا۔ اس کی محبوب غذا مومن کے دل سے ایمان کا نکالنا ہے۔ اس کے حملوں سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے دعائے مذکورہ اللہ جل شانہ نے وہ نسخہ بیان فرمایا کہ جس کی تلاوت سے انسان اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آ جاتا ہے۔ اس پر فتن دور میں شیطان سے بچاؤ کا یہی ذریعہ ہے، اس کو اپنا محمول بنا دیجیے۔ اور وہ کون سی دعا ہے شیطانی وساوس سے حفاظت کی؟ وہ یہ دعا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، میں شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ یہ دعا کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کی معافی کے لیے دعا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ یہ عظیم قرآنی دعا ہے، اس کے معنی پر خصوصی توجہ دیجیے اور پھر اللہ جل شانہ کی رحمانی اور رحیمی کا منظر دیکھیے۔ تلقین یہ کی جا رہی ہے کہ اے اللہ، ہم سے جو گناہ دانستہ یا نادانستہ، چھوٹے بڑے، اعلانیہ یا چھپ کر صادر ہوئے ہوں، ان کو بخش دے اور ان تمام برائیوں کو مٹا دیجیے۔ اور اے اللہ، ہم گناہ گاروں کو وفات کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیجیے۔ اس دعا کا سچے دل سے طالب اللہ جل شانہ کی تعلیم فرمائی ہوئی دعا مانگ کر خیر سے محروم نہیں رہے گا،
اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ ہم سب کا تو اے اللہ ہم سب کا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ یہ صورتیں ہر قسم کے حسد سے، شر سے، فتنوں سے، جن، جادو اور سحر سے حفاظت کا بہترین عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہ عمل اپنایا ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ جادو سحر تو ان سے دور ہی رہا ہے۔ اور یہ اسپیشل اس عمل وظیفہ ہے جو جن پر جادو یا پریشان ہوں یا اس طرح کی کئی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ 3 صورتیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی ایسی تکلیف پریشانی جو ہے نا وہ اس کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو ایک ایسی دعا بتائی جائے گی جو دنیا آخرت کی تمام منازل و مقامات کی حفاظت کے لیے دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا اس کے کل حروف 53 ہیں۔ اگر اسے صرف 5 نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو ایک دن میں ہزاروں نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہمیں کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص صبح شام اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کے اہم امور میں کافی یعنی نگہبان ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں علماء اور مشائخ نے بھی فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ اس مذکورہ آیت کی تلاوت میں 7 تصورات کر لیے جائیں: دین، دنیا، موت، قبر، میزان، حوض کوثر، پل صراط، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دے کر ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی کا راستہ عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ نیکیوں کے اعتبار سے بھی یہ بہت بڑا ایک مفت کا ذخیرہ ہے۔ آپ صرف 2 منٹ میں یہ آیت بآسانی 4 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور نیکیاں ہی نیکیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70,000 فرشتوں کی صبح شام کی مسلسل دعاؤں کا آپ کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ 70,000 فرشتے جو مسلسل صبح شام آپ کے لیے دعا کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح یا شام 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے گا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اسی طرح شام کو پڑھے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور اگر اسی دن انتقال ہو جائے تو شہید ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کی برکت اور فضیلت۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے بھی عاجز ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ایک رات میں تہائی قرآن کیسا پڑھا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، تمام مشکلات کے لیے کافی دعا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات جب کہ بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیرا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تجھے ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 3 آخری صورتیں ہر شر سے ہماری حفاظت کا عظیم سرمایہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد زندگی بھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیت کے پڑھنے کا معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور ہاتھ سارے بدن پر پھیر لیتے۔ اس عظیم فائدے کے علاوہ اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں بھی شمار ہو جاتی ہیں۔ گھڑی دیکھ کر آپ 1 منٹ میں 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔
ایک منٹ میں 4 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر روزانہ صرف 1 منٹ آپ صرف کریں تو ایک دن میں 4 قرآن کریم کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ماہ میں 120 قرآن کریم کا ثواب اور ایک سال میں 1440 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے اور اتنی زیادہ اس کی برکت اور فضیلت بیان کی ہے، سبحان اللہ۔